بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ یزید ملعون طریق اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جن کا انجام آخرت میں بھی بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام اعلیٰ مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوا اور طریق اسلام کا ایک سیاہ باب کھل گیا۔ کچھ اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کی بیعت سے سرسری طور پر انکار کر گئے، جن میں سے اس وقت تک سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر عروج نہ کر دے۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا گیا اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرپا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کی جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہذا حضرت عبداللہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف ہوا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بیچ دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینے والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پھینکے، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین میں الگ الگ اقوال اور روایاتیں ملتی ہیں،
جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگی اور ان میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس کی بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو حزیر کی طرح آوازیں نکالتا۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا تھا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ وصال جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حریم میں دفن کیا گیا۔ یزید وہ شخص تھا جس نے آل بیت کا ظلم کیا، قتل کیا، اور اس کی اس دنیا میں بھی بہت بری سزا سے ملی، اور آنے والی دنیا میں بھی اس کے لیے بھیانک انجام ہوگا، اور وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہی جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔